اللہ پاک کی اپنے بندوں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ روئے زمین پر اللہ پاک کو صرف اپنا دین محبوب ہے۔ جس کا تعلق بھی اس دین سے ہوگا اللہ پاک کا اس سے تعلق ہو جائے گا، اللہ پاک کا اس سے رشتہ قائم ہو جائے گا، بندگی کا رشتہ۔ اور جس کا رشتہ اور تعلق اللہ کے دین سے نہیں ہوگا، پھر وہ چاہے نبیوں کی اولاد ہو، چاہے اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد سمجھتے ہو اور واقعی میں وہ نبیوں کی اولاد بھی ہو، وہ اللہ کی طرف سے لعنت و پھٹکار کا مستحق بنے گا۔ یہ ایک پکی اور ٹھکی حقیقت ہے، پورا قرآن اس کے اوپر شاہد ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری تاریخ اور پچھلی امتوں کی پوری تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اللہ پاک کو صرف اپنا دین پسند ہے۔ اور جو اللہ کے دین سے تعلق قائم کرے گا وہ بھی اللہ کو پسندیدہ بن جائے گا۔ یہود اور نصارہ یہ دعویٰ کرتے تھے، وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے چہیتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا۔ اور اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر تمہارے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، تم گناہ کرتے ہو تو اللہ پاک تم کو سزا کیوں دیتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ گناہوں کی زندگی کے ساتھ انسان اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، بے دینی کی زندگی کے ساتھ اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ وقت کے جلیل القدر نبیوں کی اولاد ہو۔ جی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ یہود جو تھے، یہ یہود خاندانی اعتبار سے کوئی مشرکین اور کفار کی اولاد نہیں تھی، بلکہ یہود حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے 12 بیٹوں کی جو نسل چلی ہے، یہ 12 نسل یہ سب یہود کہلاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے بیٹے یہودا اس کا نام تھا، تو باقی بھائیوں کی اولادیں بھی اسی نام سے منسوب ہو گئی، یہودی کہلاتی۔ تو یہودی یہ سارے کے سارے انبیاء کی اولادیں تھیں، نبیوں کی اولادیں۔ اور یہ اپنے آپ کو کہتی بھی تھی ہم انبیاء کی اولادیں ہیں، اس لیے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، چہیتے ہیں۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ جب بھی نبیوں کے طریقے سے ہٹے ہیں، اللہ پاک نے ان کے اوپر بتوں کے پوجنے والوں کو مسلط کیا ہے اور ان کے اوپر آگ کی پرستش کرنے والوں کو مسلط کیا ہے۔ اور پھر جب بھی مسلط کیا، اس کے بعد میں انہوں نے جب توبہ اور رجوع اللہ کیا، اللہ کی طرف انابت کیا، تو اللہ پاک نے ان کی ذلت کو ہٹا دیا اور دین کی وجہ سے دوبارہ اللہ پاک نے ان کو عزتیں دی۔ پھر آگے چلنے کے بعد پھر ان میں بگاڑ آیا اور یہ نبیوں کی اولاد نبیوں کے طریقے سے ہٹی، تو پھر اللہ پاک نے پھر سے دوبارہ مشرک قوموں کو ان پر مسلط کیا، مجوس اور آتش پرست قوموں کو اور بادشاہوں کو ان کے اوپر مسلط کیا۔ تو قرآن پاک کے اندر جو میں نے سورہ بنی اسرائیل پڑھی ہے، اللہ پاک نے خود اس قوم کے نام سے ایک سورہ نازل فرما دی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ
ہم نے بنی اسرائیل کو یہ پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارے اندر تم 2 مرتبہ نبیوں کے طریقوں سے ہٹو گے اور تمہاری زندگیوں میں بگاڑ آئے گا، اور دونوں مرتبہ ہم ہمارے شدید جنگجو اور طاقتور بندوں کو مسلط کریں گے۔ جی وہ اگرچہ ایمان والے نہیں ہوں گے، وہ اگرچہ آپ کو اور سورج کو پوجنے والے ہوں گے، مجوس ہوں گے، لیکن ہم تم پر، تم نبیوں کی اولاد ہے، تم پر ہم ان کو مسلط کریں گے 2 مرتبہ۔ یہ قرآن میں اللہ پاک نے کہا ہے، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے توریت کے اندر بنی اسرائیل کو بتا دیا تھا کہ تم اور تمہارے بعد میں آنے والی نسلیں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 مرتبہ تمہارے اندر بگاڑ آئے گا، تم اپنے باپ دادا کے نبیوں کے طریقوں سے ہٹو گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تمہارے اندر بڑی سرکشی آ جائے گی۔ تو ہم دونوں مرتبہ تم پر بڑے سخت جنگجو لوگوں کو مسلط کریں گے، جو مرتبے میں تم سے نیچے ہوں گے، جو بت پرستوں کی اولاد ہوں گے، جو خود بت پرستوں کی اولاد ہوں گے، ان کو میں مسلط کروں گا تم پر، نبیوں کی اولاد پر، تم نبیوں کی اولاد ہو۔ جی ٹھاکر کو ٹھاکر کے جوتے پڑے تو یہ تکلیف کی بات ہے، لیکن ٹھاکر کو چمار کا جوتا پڑے تو یہ سزا بھی ہے اور یہ ذلت بھی ہے۔ جی تو ہم تم کو آسمانی مذہب کے ماننے والوں کے ہاتھوں عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے، بلکہ ہم ذلیل قوموں کو، ذلیل لوگوں کو جو آسمانی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں، بتوں کو پوجنے والے، ان کو مسلط کر رہی ہیں کہ عذاب بھی ہے اور رسوائی بھی ہے۔ تم نبیوں کی اولاد ہو تو نبیوں کی اولاد کو تم پر مسلط نہیں کریں گے، ہم تم پر ذلیل لوگوں کو مسلط کریں گے۔ یہ مثل مشہور ہے کہ ایک ہے ٹھاکر کو ٹھاکر کا جوتا مروایا جائے سزا میں، اور ایک ہے ٹھاکر کو چمار کا جوتا مروایا جائے۔ تو چمار کا جوتا مروانے میں سزا تو ہے ہی، ٹھاکر کو ٹھاکر کا جوتا پڑے تو سزا بھی ہے، اور چمار کا جوتا پڑے تو ذلت اور رسوائی بھی ہے۔ ہاں تکلیف اس میں بھی ہے، تکلیف اس میں بھی ہے، لیکن اس میں کم ہے۔ ہاں اس میں انسلٹ بھی ہے۔ تو اللہ پاک نے، علماء کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں 2 بڑے واقعات کو ذکر کیا ہے کہ 2 مرتبہ تمہارے اندر بگاڑ جائے گا، لیکن اللہ پاک نے 6 مرتبہ ان پر مسلط کیا ہے، جب جب بھی نبی کے طریقوں سے ہٹے ہیں۔ جی فرعون کو جو مسلط کیا تھا نا، ہاں فرعون کیا تھا؟ فرعون ایک نیچ قسم کا انسان تھا، یہ کوئی خاندانی اشراف نہیں تھا، نبیوں کی اولاد نہیں تھا۔ 2 روایتیں ملتی ہیں کہ یہ کفن چور تھا، پہلے بادشاہ بننے سے پہلے مردہ دفن ہوتا تھا تو جا کر قبر کھولتا تھا، اس کا کفن چرا کر لاتا تھا، اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے دوبارہ دکان میں لٹکا دیتا تھا، ایک کفن کئی مردوں کو پہناتا تھا۔ اب بعض علماء کہتے ہیں کہ بازار میں تربوز کا ٹھیلا لگاتا تھا، ہاں مت سمجھنا کہ باغبان برادری کا تھا، ہاں تربوز کا ٹھیلا لگاتا تھا، نہیں تو برا لگ جائے گا۔ جی لیکن جب بنی اسرائیل نبیوں کے طریقے پر جب تک باقی رہے، اللہ پاک نے ان یہودیوں کو ملکوں کا وزیر، ملکوں کا گورنر، ملکوں کا منتری بنائے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے سب، اللہ پاک نے ان کو ملکوں کا گورنر بنایا تھا، کوئی فوڈ منسٹر تھا، کوئی کیا تھا، منسٹری اور وزارت کے عہدوں پر۔ لیکن جب یہ اپنے باپ داداؤں کے طریقے سے ہٹے تو پھر اللہ پاک نے فرعون جیسے کفن چور اور تربوز فروش، ٹھیلا لگانے والا، اس کو مسلط کیا ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ تذکرہ ہے۔ تو اللہ پاک کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے۔ ہاں 6 مرتبہ اللہ پاک کی مار پڑی ہے، اور نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
ان یہودیوں کا سب سے بڑا جرم ہے کہ ان سے کہا گیا تھا، ان کے نبیوں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب نبی محمد عربی نبی آخر زمان آ جائے تو تم سب کو اس پر ایمان لانا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور یہ لوگ انتظار میں تھے کہ کب نبی آخر زمان آئے اور ہم ایمان لائیں۔ لیکن نبی آخر زمان کے آنے کے بعد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری علامتوں کو پہچاننے کے بعد کہ ان کے اندر وہ ساری علامتیں جو ہماری کتاب میں جو بتائی گئی ہے، توریت میں بتائی گئی، انہوں نے صرف اس وجہ سے اللہ کے نبی پر ایمان لانے سے انکار کر دیا کہ یہ نبی ہمارے خاندان میں کیوں نہیں پیدا ہوا، کیونکہ اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے، جس کو ہم یہود کہتے ہیں آج۔ تو ان کا بڑا جرم تھا کہ انہوں نے حسد اور تعصب کی وجہ سے ایمان نہیں لایا، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لهم الحق، کہ حق ان کے سامنے آشکارا نمایاں ہو گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری حق لے کر آ گئے، لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ قرآن پاک نے کہا کہ یہ ان کا تعصب تھا، ان کا حسد تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل کے اندر آئے۔ بنو اسماعیل میں کم نبی آئے، اکا دکا نبی آئے، زیادہ نبی بنی اسرائیل میں آئے۔ جی یہ خاندانی تفصیل ہے، دو سلسلہ چلا ہے، ایک حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ، ایک حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ۔ تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کا سلسلہ بنی اسرائیل کہلاتا ہے، زیادہ نبی اس میں آئے۔ ہاں، اور یہود بھی اسی خاندان سے تھے، تو نبی آخر الزمان کا انتظار تو کرتے تھے کہ ایمان لائیں گے، لیکن ان کو یہ الزام تھا کہ نبی آخر الزمان اس شاخ میں آئیں گے، بنی اسرائیل والی شاخ میں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنو اسماعیل میں آئے۔ بس یہ ان کا سب سے بڑا جرم ہے قرآن کی نگاہ میں، جی سب سے بڑا جرم۔ اور جب انہوں نے جاننے کے باوجود نبی آخر الزمان کو نبی برحق اور نبی آخر جاننے کے باوجود ایمان نہیں لائے، تو پھر اللہ پاک نے ان پر ایک آخری فیصلہ کیا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا۔ اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے اس قوم پر ذلت اور رسوائی کے عذاب کو مسلط کر دیا، قیامت تک یہ ذلیل رہے گی، جی قیامت تک ان کو حکومت نہیں ملے گی۔ ہاں، کیونکہ ذلت اور عزت، ذلت اور حکومت یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، بظاہر حکومت میں عزت ہوتی ہے، جی ان کی حکومتیں دنیا میں نہیں قائم ہو سکتی۔ اب آپ کہو گے کہ فلسطین میں تو اسرائیل کی حکومت ہے اور یہ وہی یہودی ہے، تو اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا پہلے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، کہ ان کی حکومتیں ملے گی لیکن یہ کسی اور کے کندھے پر ہوگی، یہ حکومت کندھا ان کا نہیں ہوگا۔ ہاں، کندھا برطانیہ کا ہے، برطانیہ کا ہے، کندھا امریکہ کا ہے، اگر یہ اپنا کندھا ہٹا لے تو ان کی حکومت ڈھسل جائے گی، اپنے بل بوتے کی حکومت نہیں ہے یہ۔ اللہ پاک نے کہہ دیا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، حکومت قائم ہوگی تو کچھ لوگوں کے سہارے ہوگی۔ ہاں، ایسی حکومت کیا کام کی جس کا ریموٹ کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں، جس میں اپنا اختیار نہ ہو، جس میں اپنی سوچ نہ ہو، اپنا فیصلہ نہ ہو، دوسرے کی کھوپڑی کام کرتی ہو۔ یہ کوئی عزت والی حکومت نہیں ہوتی۔ اور قبلہ اول بیت المقدس فلسطین کے اندر جو ہے، یہ تین بڑے مذاہب کے لیے قابل تقدس ہے، مقدس مقام ہے۔ اس وقت دنیا کے اندر آسمانی مذہب کے ماننے والی تین بڑی قومیں پائی جاتی ہیں، ایک مسلمان، دوسرے نمبر پر عیسائی، اور تیسرے نمبر پر تھوڑی سی تعداد میں یہودی ہے جو لاکھوں کی گنتی میں ہے بس۔ ہاں، مسلمانوں کی تعداد سب سے بڑی، دوسرے نمبر پر نصارہ عیسائی، تیسرے نمبر پر یہود جو بہت اقل قلیل کی مقدار میں۔ جی بیت المقدس تینوں کے لیے یہ مقدس ہے،
اکثر انبیاء علیہ الصلوۃ اکثر انبیاء بنی اسرائیل کا مسکن ہو رہا ہے، اکثر ان کی قبریں وہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے اعتبار سے بیت الحم میں وہیں پر پیدا ہوئے، اور وہیں پر ان کو یہودیوں نے سولی دینے کی کوشش کی، لیکن زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ تو دونوں قوموں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے تو اس سے زیادہ اس کے تقدس کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک نے دو مسجدوں کا قرآن پاک کے اندر نام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، مسجد اقصی اور مسجد حرام۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ کے نبی کو معراج کروانے سے پہلے مسجد اقصی لے جایا گیا، وہاں پر سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کروائی گئی۔ بڑی بات۔ اور روئے زمین پر زمینوں کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ پاک نے مسجد حرام کو بنایا، جس کو ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، اور اس کے 50 سال کے بعد اللہ پاک نے مسجد اقصی کو بنایا۔ تعمیر حضرت سلیمان، ایک اسرائیلی روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا، لیکن اللہ پاک نے اس کو وجود دے دیا تھا 2000 سال پہلے زمین کی پیدائش سے۔ کیا تھا؟ مسجد حرام اللہ نے بنائی، انہیں خانہ کعبہ۔ تو اس کے 50 سال کے بعد، خانہ کعبہ کے بنانے کے 50 سال کے بعد مسجد اقصی اللہ پاک نے بنائی۔ یہ دو مسجدیں دنیا کی قدیم ترین مسجدیں ہیں، سب حدیثوں میں آیا ہے، حدیثوں کا خلاصہ ہے، قدیم ترین مسجدیں۔ اور جس وقت نماز فرض ہوئی، مکی زندگی میں نماز فرض ہو چکی تھی، مکی زندگی کے آخر میں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ وہی تھا، لیکن اس انداز میں نماز پڑھتے تھے کہ نماز میں رخ آپ کا بیت اللہ کی طرف بھی رہے اور بیت المقدس کی طرف بھی رہے، خانہ کعبہ کی طرف، اس انداز سے پڑھتے تھے۔ پیٹھ جنوب کی طرف ہوتی تھی اور چہرہ شمال کی طرف خانہ کعبہ بھی اور شمالی کی طرف بیت المقدس بھی، تو اس طریقے سے دونوں کا رخ ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی کو زیادہ تعلق خانہ کعبہ سے تھا، مسجد حرام سے۔ اب ہجرت کا حکم ہو گیا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے، تو مدینہ منورہ خانہ کعبہ کے مکہ مکرمہ کے شمال میں واقع ہے۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اگر بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے تو پیٹھ آپ کی کدھر ہوگی؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو مدینہ آنے کے بعد آپ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ رخ نہیں کرتے تھے، بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا، پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی تھی، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ اللہ پاک کی طرف سے حکم آئے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا۔ آپ اسی انتظار میں 16 مہینے نماز پڑھتے رہے، بیت المقدس مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے۔ جن لوگ کا جانا ہوا ہے مدینہ پاک، وہاں پر ایک مسجد قبلتین ہے، 2 قبلے والی مسجد، وہ ایسی مسجد ہے کہ اس میں ایک ہی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بھی پڑھی گئی ہے اور مسجد اقصی کی طرف بھی۔ اللہ کے نبی وہاں نماز پڑھا رہے تھے اور درمیان میں حکم آ گیا کہ اب اپنے چہرے کو تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پڑھ لو۔ آپ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام تھے، تو آپ نے رخ کدھر کر لیا؟ آپ کا رخ جو ہے مسجد اقصی کی طرف تھا اور خانہ کعبہ آپ کی پشت کی طرف تھا، تو آپ نے کیا کر لیا؟ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، پشت مسجد اقصی کی طرف۔ ظاہر بات ہے کہ جو مصلی تھے پیچھے کی صف والے، انہوں نے بھی ایسے ہی کیا ہوگا جی، تو امام تو سب سے پیچھے ہو گیا۔ ارے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ ہاں، جب یہاں پر امام صاحب کھڑے ادھر کا منہ کر لے، ہاں، اور آپ بھی ادھر کا منہ کر لیں مشرق کی طرف، تو امام تو سب مقتدی کے پیچھے ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مصلی سے چل کر آخری صف کے پیچھے جا کر کھڑے ہوئے، تو پہلی صف جو تھی وہ آخری ہو گئی اور جو آخری تھی وہ پہلی ہو گئی، اللہ کے نبی چل کر گئے۔
آپ لوگ مت چل کے آنا کہ اللہ کے نبی، مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ اللہ کے نبی چل کر گئے تھے تو ہم کو بھی جو ہے کچھ مسئلے کی وجہ سے چل کے جانے کی گنجائش ہوگی، اس کے مسائل ہیں، ہم کریں گے، ہم چلیں گے تو نماز توڑے آئیے، ایک سب سے زیادہ چلنے کی اجازت نہیں ہے کسی، لیکن آپ نے جو ہے پورا مسجد کے آخر میں جا کر آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے نماز مکمل کی، تو مسجد قبلتین، اس میں 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، تو ہمارا بہت تعلق ہے، ہمارا قبلہ اول ہے جی۔ تو نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی یہودیوں کے نزدیک یہ مقدس تھا، لیکن جو کہنے کی بات یہ ہے اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس کے اوپر روشنی ڈالنا ہے، وقت کم ہے، ہاں اتنی تفصیل کا تو موقع نہیں ہے، کہ جب بھی یہودی نبیوں کے طریقے سے، نبیوں کی اولاد نبیوں کے طریقے سے ہٹی ہے، اللہ پاک نے مشرکین کے ذریعے سے اور مجوسیوں کے ذریعے سے ان کو ذلت اور رسوائی کا عذاب چکھایا ہے، اور جو قبلہ اول ہمارا تھا بیت المقدس ہی ان کے ہاتھوں سے چھین لیا ہے۔ ایک مرتبہ وقت نصر بادشاہ مسلط ہوا تھا، ایک بار سکندر اعظم مسلط ہوا تھا، 2 مرتبہ کا تذکرہ تو قرآن پاک میں، اس کے علاوہ بھی مسلط ہوئے، جس نے مسجد اقصیٰ کی بہت بے حرمتی کی، قرآن کو جلا دیے، نعوذ باللہ، خنزیر کو قتل کر کے اس کو جو ہے وہاں پر پھینک دیا، اس نے خنزیر کو ختم کر کے بہت بے حرمتی کی جی۔ پھر جب انہوں نے توبہ کیا اور نبیوں کے طریقے پر اپنی زندگیوں کو لایا، یہ اور ان کے بعد میں آنے والی اولادیں، تو پھر اللہ پاک نے ان کو بیت المقدس لوٹا دیا جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام آ گئے، انہوں نے آپ پر ایمان نہیں لایا، ان کا سب سے بڑا جرم ہوتا، تو اللہ کی طرف سے ایسے پھٹکار کے مستحق ہوئے کہ ہر مسلمان پر ہر نماز کی ہر رکعت میں لازم قرار دیا گیا کہ ان کے راستے سے پناہ مانگے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی اسی راستے پر چلو، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کون مسلمان ایسا ہے جو اپنی نماز میں نہیں پڑھتا ہے؟ یہ دعا ہے کہ اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، مغضوب علیہم کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ ہوا۔ یہ کون ہے؟ یہ یہود، یہ مغضوب ہے، یہ اللہ کے غضب کا شکار ہے قیامت تک، اور قیامت تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، اور یہ جو ان کے راستے سے پناہ مانگنے کا حکم مسلمانوں کے ہو، پناہ مانگتے رہیں گے۔ ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے پر مت چلا۔ گمراہ کون ہے؟ یہ عیسائی اور نصارہ ہے جی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کا زمانہ آیا، اس کے بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے لشکر بھیجا ان کی طرف۔ اب اب نبی کے آنے کے بعد بیت المقدس پر ان کا کوئی حق نہیں تھا، اگر وہ نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے تو بیت المقدس ان کا ہوتا، بیت المقدس پر ان کا حق ہوتا، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، نبی علیہ السلام کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، وہ اڑے رہے کہ نہیں ہمارا دین قیامت تک چلے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، تو ان کا حق ختم ہو گیا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لشکر بھیجا تو لشکر کے امیر کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ جب نبی آخر الزمان کا خلیفہ آئے گا تو تم اس کے اندر یہ دیکھنا ہو کہ یہ صفات ہے یا نہیں ہے، اگر وہ صفات اس کے اندر ہوگی تو سیدھے سے بیت المقدس کی چابیاں اس کے حوالے کر دینا، کیونکہ تم ان سے جیت نہیں سکتے۔ اگر اپنی عزت مجھے پیاری ہے اور اپنی جو جان مال پیارا ہے تو ان کے ہاتھوں حوالے کر دینا، یہ فیصلہ ہے، تورات کا فیصلہ تھا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے امیر کو یہ کہا کہ آپ کے جو خلیفہ ہے، امیر المومنین ہے، جن کا نام تم عمر بتاتے ہو، ان کو پیغام بھیجو کہ ہمارے پاس آئے۔ اب مقصد یہ تھا کہ وہ علامتیں ان کے اندر دیکھے، جو علامتیں انہوں نے ان کی کتابوں میں دیکھی تھی کہ وہ اگر علامتیں پائی جائیں تو ہم بیت المقدس کی چابی بغیر لڑائی کے ان کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اپنے غلام کو لے کر اونٹ کی سواری پر، اونٹ کی سواری یہ معیوب سمجھی جاتی تھی، اور اس وقت تو یہ سپر پاور طاقتیں تھی۔ آپ کے کپڑے میں 17 پیور لگے ہوئے تھے اور ایک ہی سواری تھی دونوں کے درمیان۔
یہ طے ہوا کہ ایک منزل غلام سوار ہوگا، ایک منزل امیر المومنین سوار ہو کر چلیں گے۔ جب ایک منزل بیت المقدس سے فلسطین کے قریب رہ گئے تو وہ سوار ہونے کا نمبر غلام تھا اور امیر المومنین کا نمبر جو ہے سواری کی نکیل پکڑ کر یہ چلنے کا تھا۔ تو غلام نے کہا کہ امیر المومنین نمبر اگرچہ سوار ہونے کا میرا ہے، لیکن آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو دنیا کی معزز قوم سمجھی جاتی ہے، آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ کہا کہ نہیں، یہ ہمارے اسلام کے عدل انصاف کے خلاف ہے، یہ مساوات کے خلاف ہے۔ مساوات کا، برابری کا تقاضا یہ ہے کہ جس کا نمبر ہے وہ سوار رہے۔ مانا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نکیل پکڑ کر چل رہے ہیں، اب غلام سوار ہے اور آقا نکیل پکڑ کر چل رہا ہے۔ جب مسلمانوں کے لشکر کے امیر سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ حضرت آپ ان لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو دنیا کی مہذب قوم سمجھی جاتی ہے، ہاں آپ کے کپڑے میں پیون لگے ہوئے اتنے سارے، آپ یہ کریں کہ تھوڑا ٹھیک ٹھاک کپڑا پہن لیں، ہاں کہیں یہ نہ ہو کہ جو آپ کو یہ ہلکا سمجھ لے، یا آپ کے تعلق سے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا تصور بہت اونچا ہو کہ شان و شوکت کی سواری کے ساتھ زرق برق لباس میں پہنا ہوا آئے گا، ان کی سمجھ کے مطابق۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا میں اسی کپڑے میں جاؤں گا، بہت اصرار کیا، ان کے اصرار پر ان کا پیش کیا ہوا کپڑا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زیب تن کیا۔ تھوڑی دور چلے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھہر جاؤ۔ آپ نے کپڑا اتارا، ہاں، اور دوبارہ وہی کپڑا پہن لیا جس کپڑے کو پہن کے مدینہ منورہ سے چلے تھے، اور کہا کہ نہیں، اس کپڑے نے میرے دل کی کیفیت کو بدل دیا، یہ شان و شوکت والے کپڑے نے میرے دل کے اندر ہاں بڑائی کا کچھ مادہ پیدا کر دیا، میں اسی کپڑے میں جاؤں گا۔ جی پوری تقریر کا، تو پوری بات چیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاریخی جملہ کہا ہے، وہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل جملہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پاک نے جو ہمیں عزت دی ہے یہ ملک و مال سے نہیں دی ہے، اچھے کپڑوں سے اور زرق و برق لباس اور سواریوں سے نہیں دی ہے، اللہ پاک نے دنیا کے اسباب اور زیب و زینت سے کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں دی ہے، اللہ نے ہمیں عزت دین کی وجہ سے دی ہے۔ اگر آج بھی ہم عزت دین کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں، ان نقشوں میں تلاش کریں، اللہ پاک ہم سے ان عزتوں کو چھین لے گا اور دوبارہ ذلت کے اس مقام پر کھڑا کر دے گا۔ یہ کیا کم عزت ہے کہ آج اسلام کی وجہ سے جو دنیا کی مہذب قومیں ہم کو بلا کر اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس کی چابی حوالے کرنے کو تیار ہے، کیا کم عزت ہے جی۔ تو عزت ہم کو اچھے کپڑوں سے نہیں ملی ہے، دین سے ملی۔ اگر ہم اللہ کے احکام اور اسلام کے احکام اور دین کو چھوڑ کر عزت دوسرے نقشوں میں تلاش کریں گے، اللہ پاک ہم کو اور ذلیل کر دے گا دوبارہ۔ یہ چنانچہ جب یہ پہنچے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو گیٹ پر روک لیا گیا، سرحد کے گیٹ پر جی۔ اور سب پادری جماعت ہے، ان کے ربی جماعت ہے۔ اور آنے کے بعد انہوں نے آپ کو ٹھہرایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ کے کپڑوں کے اوپر لگے ہوئے پیوند کو شمار کرنے لگے، موجنے لگے، 1 2 3 4 5 6 7 8 14 15 16 بار بار شمار کر رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مسلمانوں کا بادشاہ جب تم سے خانے بیت المقدس کی چابی لینے آئے گا تو اس کے بدن پر 17 پیون لگے ہوں گے اور آپ کے بدن پر 16 پیون ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں کہ آپ وہ نہیں ہیں جن کو دینے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ دیکھو یہاں ایک پیون ہے بغل کے نیچے، یہ 17واں پیون تھا۔ میں کہا کہ ہاں نشانی پوری ہو گئی، آپ نے ہاں آپ کو بیت المقدس کی چابیاں سونپ دی گئی۔ ہاں بڑی تفصیل کا مقام ہے اور بڑی عبرت کا مقام ہے۔ اس وقت تو جو حالات چل رہے ہیں بیت المقدس قبلہ اول یہودی کا ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ان کا استحقاق نہیں ہے۔ ہاں آج بہت بڑا خواب ہے اس کا خواب یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی خطے زمین پر یہ حکومت ہے، یہ مغضوب علیہم کی وہ حکومت جن پر اللہ کا غضب ہے،
چاروں طرف عرب علاقہ جو ہے اور یہ بیچ میں گھرا ہوا ہے، لیکن ان کا نشانہ یہ ہے ہاں کہ پہلے وہاں سے فلسطینی مسلمانوں کی جو چھوٹی سی حکومت ہے غزہ پٹی میں، اس کو ختم کیا جاوے، اس کے بعد ان کا ٹارگٹ یہی نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ مکہ اور مدینہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ آج بھی اسرائیل کی پارلیمنٹ میں ان کا منصوبہ لکھا ہوا ہے، پارلیمنٹ کی دیواروں پر، کہ ہم پورے عالم عرب کو اپنی حکومت میں شامل کریں گے اور دا گریٹر اسرائیل بنائیں گے۔ گریٹر اسرائیل کا ان کا خواب ہے جی، اللہ پاک کامیاب تو نہیں ہونے دیں گے، اگر یہاں رک جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا نشانہ آگے ہے۔ ہاں، اب یہ جو حالات چل رہے ہیں فلسطین کے اندر، جو حالات چل رہے ہیں، اس کے دو پہلو ہیں، ایک اس کا سیاسی پہلو ہے اور ایک اس کا عبرت حاصل کرنے والا پہلو ہے۔ سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو فلسطینی مسلمان جو کوشش کر رہے ہیں، ہاں، یہ اپنے حق کو واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ حق ان کا نہیں ہے۔ اس کی بھی تفصیل کا موقع نہیں ہے، نہیں تو بتاتا تھا کہ کس طریقے سے اس وقت تو اسرائیل کا قبضہ ظالمانہ ہے فلسطین کے اوپر۔ 1914 کے اندر ترکوں کی مسلمانوں کی خلافت ختم ہوئی اور عالم عرب اسلام کے جو مسلمانوں کے ہاتھ سے خلافت جو ہے ختم ہوگی، نکل گئی۔ ہاں، اس کے اوپر جو ہے ہاں برطانیہ کا قبضہ ہوا، اور اس جنگ کے اندر، پہلی جنگ عظیم کے اندر، یہودیوں نے اوزاروں اور اسلحے کے ذریعے سے برطانیہ اور امریکہ کی مدد کی تھی، اور جب یہ فتح حاصل کر لیے تو انہوں نے اپنا صلہ مانگا، تو کہا کہ تم کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ فلسطین ہمارے ہاتھوں میں دے دو، نبیوں کی زمین۔ تو انہوں نے آدھا فلسطین ان کے نام پہ دے دیا۔ 30 سال تک جو مذاکرات چلتے رہے، 1948 کے اندر فیصلہ، اقوام متحدہ نے یہ ظالمانہ فیصلہ کر دیا کہ جو ہے آدھا فلسطین اسرائیلیوں کا، آدھا فلسطین مسلمانوں کا۔ یہ سراسر ظالمانہ فیصلہ تھا، اس کے خلاف مزاحمت چلی 1968۔ ہاں، اس کا مقابلہ چلا، اور پھر ڈھکیلتے فلسطینی مسلمانوں کو غزہ پٹی تک محدود کر دیا گیا جی۔ یہ ظالمانہ قبضہ تھا۔ تو ایک اس کا سیاسی پہلو یہ ہے۔ ہاں، اس وقت میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں ہمارا موقف وہ ہے جو ہماری ہندوستان کی حکومت کا موقف ہے جی۔ پنڈت جواہر لال نہرو سے لے کر اٹل بہاری واجپئی تک، اور اس زمانے سے لے کر ابھی تک ہندوستان کی وزارت خارجہ کا فلسطینی قضیے کے اوپر جو موقف ہے وہی ہمارا مسلمانوں کا بھی موقف ہے۔ ان کا یہ موقف ہے کہ جو فلسطین پر اسرائیل کا قبضہ ناجائز ہے، ظالمانہ اور غاصبانہ قبضہ ہے۔ ہمارا بھی وہی کہنا ہے سیاسی اعتبار جی۔ تو فلسطینی مسلمانوں کی جو نمائندہ تنظیمیں ہاں جو اقدام کر رہی ہے، یہ اپنے حق کو حاصل کرنے کا اقدام کر رہی ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھارت کا موقف ہے، یہ ہمارے مسلمانوں کا بھی سیاسی موقف ہے جی۔ ہم ہمارے بھارت کے موقف سے نہیں ہٹے ہوئے ہیں، وہی موقف ہے جو ہے کہ ہاں سیاسی اعتبار سے اس پر حق اسرائیلی مسلمانوں کا ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے، دینی اعتبار سے اس میں ہمارے لیے ایک عبرت کا پہلو ہے۔ ہاں دیکھو، یہ دو مقدس مقامات ہیں، وقت بڑھ رہا ہے، ایک خانہ کعبہ کا بیت الحرام بیت اللہ شریف، اور ایک بیت المقدس۔ بیت المقدس کے تعلق سے تو علماء کا یہ کہنا رہا ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کا وعدہ براہ راست اللہ کا ہے، چنانچہ اللہ پاک نے ابابیلوں کے لشکر کے ذریعے سے اللہ پاک نے ابراہ کے لشکر کو شکست دے کر خانہ کعبہ کی حفاظت کی۔ اللہ کی سنت بیت اللہ شریف کے بارے میں ہاں کہ بیت اللہ شریف کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمے لے لی ہے، لیکن بیت المقدس ہاں یہ پوری امت کی امانت ہے، ان کا قبلہ اول ہے۔ اس کی حفاظت کہا کہ اس کی حفاظت یہ جو ہے یہ اہل اسلام کے ذمے دی ہے اللہ پاک۔ اور پھر اس کے تعلق سے اللہ پاک نے قرآن میں جامع جملہ اسی کے ذیل میں آگے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے ہاں کہ تم جب بھی تمہاری زندگیوں سے دین جب بھی نکلے گا تو پھر ہم اسی طریقے سے ذلیل اور مغضوب علیہم قوموں کو تمہارے اوپر مسلط کریں گے۔ یہ عبرتناک پہلو ہے۔ تو بیت المقدس سے ہمارے قبضے کا ختم ہونا، اب مغضوب علیہم قوموں کا اس پر قبضہ آنا اور یہودیوں کا اس پر قبضہ آنا، ہاں یہ نتیجہ ہے پورے عالم کے مسلمانوں کی زندگیوں سے دین کے نکلنے کا۔
کہ اللہ پاک نے نبیوں کی اولاد کو نہیں چھوڑا، ہاں ان پر جو ہے ذلیل قوموں کو مسلط کیا. آج اس ذلیل قوم کو اللہ پاک نے ہمارے قبلہ اول پر مسلط کیا ہے. یہ نتیجہ ہے یہ ہماری زندگیوں سے دین کے نکلنے کا. تو یہ ایک اعتبار سے پورے عالم کی ذمہ داری ہے. تو دو چیزیں اس وقت تو ہماری ہمدردیاں یہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ میں ہے، سیاسی اعتبار سے بھی وہ اس کے مستحق ہے کہ ان کا ملک، ان کا وطن، ان کے گھر بار، ان کی حکومت ان کو واپس دی جاوے. لیکن دینی اعتبار سے یہ ہماری سب کی دوسری ذمہ داری ہے کہ ہم نبی والے طریقے کو اپنی زندگی میں دوبارہ داخل کریں. جب اللہ پاک نے نبیوں کی اولاد کو نبی کے طریقے کے نکلنے پر نہیں بخشا، مسلط کیا، ہاں تو اللہ پاک ہم کو کیسے بخشے گا؟ ہم تھوڑی کوئی نبیوں کی اولاد ہے، ہاں ہم کوئی تھوڑی 30 مار کہاں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بنی اسرائیل کے نقش قدم پر ہاں ویسی جو بالکل ویسی چلو کہ جیسے بنی اسرائیل جو چلے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ان میں کا اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا تھا تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرے گا. اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا تو تم میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو گوہ کے بل میں داخل ہوگا. ہاں تو وہ حالات اس امت میں پیدا ہو گئے، ہاں وہ طریقے اس امت میں پیدا ہو گئے اور حالات بھی یہی آئیں گے جو پچھلی قوموں پر آئے تھے، جو بنی اسرائیل پر جس طریقے کے عذابات آئے تھے. اللہ نے ذلیل قوموں کو مسلط کیا تھا، آج ہمارے قبلے پر ذلیل قوم مسلط ہے. اس لیے دوستو اس کے لیے مادی کوششوں کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں نبی والی معاشرت آئے، نبی والا دین آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قول یاد کرے کہ عزت اللہ پاک نے ہم کو دین کی وجہ سے دی ہے، دین کو چھوڑ کر ملک و مال میں عزتیں تلاش کریں گے، اللہ اسی ذلیل کرے گا. جی اس کے لیے دوستو چھوٹے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. اس وقت میں 15 16 17 دسمبر کو پورے مہاراشٹر کا اجتماع ہے. یہ اللہ والے جو پورے عالم کے اندر دین کے پیغام کو بلند کرنے کے لیے گھوم رہے ہیں، جن کی ہڈیاں تبلیغ کے اندر کھوکھلی ہو چکی ہے، آج ہماری سرزمین پر آ رہے ہیں. ان کی اگر ہم نے قدردانی کر لی اور جو ان سے آنے سے پہلے ایسی محنت کی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے دین، نبی کے دین کی طرف متوجہ ہو جائے، انشاءاللہ ان کے آنے پر اللہ پاک قبولیت کی مہر لگا دیں گے اور اللہ پاک آنے والی صدیوں تک کی نسلوں میں جو خیر کے اور ہدایت کی جاری رکھنے کے اللہ پاک فیصلے فرمائیں گے. کام بھی چالو ہے، نوجوان احباب جو ہے صبح شام کام کے لیے بھی پہنچے. اللہ پاک اجتماع کو قبول فرمائے، پورے مسلمانوں کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے دین کی طرف متوجہ کرنے کا ذریعہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیں.